اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے نہایت جامع. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی تمام ضروریات اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، اور رزق کی جو تقسیم ہے یہ نظام عالم چلانے کے لیے درست ہے. اگر سارے ہی مالدار ہوتے تو پوری دنیا کی تباہی کے لیے یہ بات ہی کافی تھی. اللہ تبارک و تعالی دنوں کو پھیرتا ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے نفرت بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں. جو امیر ہوتا ہے وہ غریب بھی ہو جاتا ہے، جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بھی کر دیتا ہے، جو صاحب منصب ہے اللہ اسے معزول بھی کر دیتا ہے، اور ایک گمنام کو اللہ تبارک و تعالی شرف عزت منصب سے نواز دیتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن ایمان نہیں بدلتا، حالات بدلتے ہیں، ایمان نہیں بدلتا، اسلام نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں بدلتی. کوئی امیر ہے غریب ہے، صاحب منصب ہے یا گمنام ہے، محبوب ہے یا مقہور ہے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کا پابند ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شر اور خیر کے وصف رکھے ہیں، اور یہ کتنا خود غرض ہوتا ہے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جب آزمائش اور تنگیاں مصیبتیں آتی ہیں لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور موجودہ جو وبائی حالات ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت کے کسی نقشے سے کم نہیں ہے. فقیر کی جھونپڑی سے لے کر بادشاہ کے محل تک ہم علماء لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں آتے اور جاتے ہیں. باپ چلا گیا ہے اولاد قریب نہیں ہوتی، بیٹا جس کے بغیر باپ رہ نہیں سکتا ڈرتا ہوا اس کے قریب نہیں جا رہا، بھائی بھائی کے قریب نہیں جا رہا، میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا رہے. میرے بھائیوں دوستو، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے. ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں
جو انسانی آنکھ عام خوردبین کے ساتھ دیکھی بھی نہیں جا سکتی۔ موجودہ حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنا خطبہ جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں میں سے افضل شخص کون ہے؟ فرمایا مومنوں میں سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ دیکھ لیں موجودہ وبائی حالات میں کیا ہمارے حالات اچھے ہیں؟ صحت بچانے والی، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں، لوگ دگنی کیا 10 گنا قیمت اس کی وصول کر رہے ہیں۔ ملاوٹ عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ماپ تول کی کمی جو ہے عروج پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاق کے منافی ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جو مرنے کی تیاری ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا وہ ہلاکت پر ہے۔ ہم بڑے دور ہیں اپنے رب سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بیٹھ جائیں مر جائیں گے، تو میں کہتا ہوں مر کر رب کے پاس جانا ہے۔ جب دنیا اس نے بہترین دی ہے، اس سے 1000 گنا بہتر اللہ تبارک و تعالی آخرت دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے اور آخرت سے اور اللہ کے سچے وعدوں سے دور کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا مرنا ناپسند کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری میں سے پہلی بات کہ آپ ہر حال میں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کریں۔ مر جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ آدمی اللہ کے ہاں سرخرو کامیاب ہے جس کا دل سلامتی والا ہے۔ سلامتی والا دل، قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بڑے خطبے، بڑے دروس، بڑے بیان سنے اللہ کی توفیق سے، لیکن قلب سلیم کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی سلامتی والا دل، سلامتی والا، شرک کفر سے نفاق سے بچا ہوا، حسد اور بغض سے بچا ہوا۔ یقین جانیے دنیا کے اندر دین اسلام کے احکام کی مثال نہیں ملتی۔ بڑی بڑی باریک باتوں میں اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا تیرا بھائی کسی سے سودا کر رہا ہے، اس کے سودے پر سودا نہیں کرنا، اس کی بولی پر بولی نہیں لگانی، کھڑا رہ، پہلے وہ بات کر لے، اس کی بات، اس کی بے مکمل ہوتی ہے، فابیہا، اگر نہیں تو تجھے بات کرنے کا اختیار ہے۔ فرمایا اگر کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے کہ جس معاشرے کے اندر انسانوں کے دل جو ہیں وہ سلامتی والے ہیں، حسد اور بغض سے، کینے سے پاک ہے۔ اب یہ سلامتی والا دل
اسی حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں مرنے کی تیاری، اس کی فکر ہے، تو یقیناً آپ کا دل سلامتی والا ہے، آخرت کی فکر ہے، آپ کا دل سلامتی والا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کو عورت دعوت گناہ دیتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اللہ سے۔ خواہش نفس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب گھرانے کی عورت کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ سبب کیا تھا؟ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال لے، کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ چیز ہے، یہ ڈر۔ میرے بھائیوں، اب 5 باتیں اپنی زندگی کو اس کے اندر گزارے۔ آپ کے اندر اللہ پاک کی توفیق سے رب کا ڈر۔ پہلی چیز، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کا بدن، آپ کی زندگی، آپ کا ذہن زنا، فواحش، بدکاری، عریانی سے متخلا، بری، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ کی خلوت پاک ہونی چاہیے۔ تیسری خوبی، رزق حلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ رزق حلال کی فکر، یہ آخرت کی فکر ہے، یہ دل کی سلامتی کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس سے کھاؤ۔ میرے بھائیوں، چوتھی خوبی، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، بہن بھائیوں کے، ہمسایوں کے، حتیٰ کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے جانوروں کے حقوق کی بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ کتے کو پانی پلانے والی عورت اللہ نے سخت گناہ گار ہونے کے باوجود اس کو جنت عطا کر دی، اور بلی کو باندھنے والی عورت کہ بلی بھوکی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ ہمارا دین تو ایسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، جو 5ویں خوبی ہے وہ کیا ہے بندے کے اندر؟ وہ عبادات ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادات انسان کی حیوانیت کی لگام ہے۔ دنیا کے تمام جانوروں سے بڑا جانور ہے بگڑا ہوا بندہ، اور اس کی حیوانیت کی جو لگام ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادات ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے۔ یہ عبادات جو ہے اس کی لگام ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے سامنے تضرع و الحاح ہے۔ اب میرے بھائیوں جائزہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، یہ عمل آخرت کی یاد دلانے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، ہم قبر پر نہیں گئے، اور ہم اہل حدیث اہل سنت ہیں، ہم روزے دار ہیں۔ روزے نے آپ کو فائدہ نہیں دیا، آپ کا دل نرم نہیں ہوا۔ دل کی نرمی جو ہے، آپ قبرستانوں میں جائیں، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ایسے اشخاص و افراد جو ہیں وہ بے بس ہیں۔ موسمی شدتیں، بارشیں، آندھیاں، طوفان، اور وہ بے یارو مددگار، بے سر و سامان وہاں پر ہیں۔ کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے الا کہ وہ نیک عمل جو صدقہ جاریہ، اور جو وہ اپنی زندگی میں کر کے گئے، اور جو وہ اپنی اولاد کو نیک چیز بتا کر گئے، وہ چیزیں ان کے لیے کام آنے والی۔ تو میرے بھائیو دوستو، سمجھدار مومن وہ ہے کہ جس کا دل سلامتی والا ہے۔ اب آئیے، حدیث کے 5 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے ڈرو
لوگ اعلانیہ فحاشی کریں گے، اعلانیہ فحاشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں ظاہر کرے گا جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پوری دنیا میں 2 گناہ سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ 2 گناہ ہیں۔ ایک شرک، سب سے زیادہ روئے زمین پر شرک ہو رہا ہے، اور دوسرا گناہ فحاشی اور عریانی۔ سلیبس سے لے کر درسی، ہمارے سکولوں کی کتابوں سے لے کر اخبارات، جرائد، الیکٹرانک پرنٹڈ میڈیا، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، اور اتنی عریانی عام ہے کہ اب عریانی کی کئی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا دل بھی برا جاننا چھوڑ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لوگ گانوں کو اور شراب کو حلال کر لیں گے، نام بدل کر پئیں گے۔ یستحلون المعازف، آج دیکھیے ہر شخص، یقین جانیے مساجد کے اندر گانے بج رہے ہیں موبائل کی صورت میں، قبرستانوں کے اندر، جنازوں کے اندر، حتیٰ کہ مردوں کو قبروں میں اتارتے ہیں تو وہاں بھی مزامیر جو ہے یہ میوزک بج رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مت خوف کھائیں دنیا کے دجالوں کا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت کو مٹانا چاہیں گے، ناکام ہو جائیں گے، میری امت مٹ نہیں سکے گی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا میری امت کے انڈے کو بیضہ، یہ جو سپرمس ہوتے ہیں، مرد کے سپرمس اور عورت کے بیضہ انڈے جس سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، فرمایا میری امت کے نطفے میں ملاوٹ کی کوشش کریں گے، اللہ ان کو خائب و خاسر کر دے گا۔ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے کافر، یہ دجال۔ ہم ناکام ہو رہے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے دور ہیں، ہم ان کا شکار ہیں۔ ہماری خلوت پاک نہیں، موبائل پاک نہیں، رشتے پاک نہیں، سوچ پاک نہیں، دوسرے تیسرے نکاح کے خواہش کے نام پر شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، خوبصورتی کا اس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنی زندگی کو متخلا و بری کریں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لوگ ماپ تول کے اندر کمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کے ساتھ پکڑ لے گا۔ مجھے کوئی ایک مثال پوری دنیا میں کوئی بندہ دے دے کہ جس کا باپ حرام کمانے والا اور کھانے والا ہو اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو جوتے نہ مارتی ہو، ذلیل و رسوا نہ کرتی ہو۔ اولادوں کے کرتوت بتاتے ہیں کہ انہوں نے حرام کھایا ہے، انہوں نے حلال نہیں کھایا۔ حلال کھانے والے ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ فرمایا لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ بارش کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں ضرورت نہیں۔ ابھی دیکھیے گندم پک گئی ہے، کسان کہتا ہے کہ سونے کی بوند بھی نہیں چاہیے، اور بارش آتی ہے فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا اگر زمین پر جانور اور بچے اور بوڑھے نہ ہو، اللہ آسمان سے ایک قطرہ جو ہے بوند کا بھی نازل نہ کرے۔ ہمارے حکمران یہاں پر حساس ادارے آتے ہیں، باتیں نوٹ کرتے ہیں، میں ان کے ذریعہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان کے 70 سالوں میں، بلکہ میں اسلامی تاریخ اور اس کے حکمرانوں کو بخوبی جاننے والا ہوں، اتنی نالائق حکومت مسلط نہیں کی گئی۔ اچھے ذاتی طور پہ کوئی اچھا فرد ہو سکتا ہے، میں کسی ذاتی شخصیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو لوگ عمران خان کو لے کر کے آ رہے ہیں یہی لوگ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس کی دشمن ہے، اس کو 2 ٹکڑے کرنے والی ہے، اور یہ سیاستدانوں کو کتوں کی طرح آپس میں لڑاتے ہیں۔ تاجر پریشان ہے، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، اور ان کا لڑنا اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو آپس میں لڑا دیں گے۔
اور یہ ان کی لڑائی یہ اس ملک کی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ حالات میں سبق اور نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔